ما في السر والضمير واغفر لنا القليل والكثير اللهم إنا في ساحة عفوك اللهم إنا في ساحة عفوك لا تذلنا ولا تحرمنا لا تذلنا ولا تحرمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کہ اس دوسرے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں اب تک جو عرض کر چکے ہیں اور ہمارے جو مہمان مکرم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام اور قرآن دونوں بالکل ہم پلہ ہیں. قرآن کی جو فضیلت ہے وہی حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور انفیکٹ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن کے شریک اور قرآن کے وارث اور قرآن کے ترجمان بھی ہیں. اللہ کے نبی نے انہی دو چیزوں کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی. اب ذرا آپ کے سوالوں کے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بیعت کے مطالبے پر اپنی عظمت کا جو ذکر فرمایا اس کی طرف آپ توجہ کریں. یہ اہل سنت اہل تشیع ساری تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان نے کوششیں کیں یزید بن معاویہ کے لیے بیعت حاصل کرنے کی تو اس میں اسے بہت ساری جگہوں پر کامیابی حاصل ہوئی، لیکن بہرحال کچھ شخصیات ایسی تھیں کہ معاویہ کے ہوتے ہوئے معاویہ کی زندگی میں یزید کو نہ انہوں نے قبول کیا نہ یزید کی کسی بھی لحاظ سے بیعت کی بات کو پسند کیا. ان میں سے ایک جو نمایاں شخصیت ہے کہ جن کا حق بنتا تھا، دیکھیے اس پر توجہ کیجئے گا، معاویہ ابن ابو سفیان اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا تھا صلح کا، اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ معاویہ کے بعد حکومت کا حق صرف اور صرف امام حسن مجتبیٰ کو ہوگا. اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر خلافت و حکومت کا وارث اور حقدار جو کہ حق ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. ایسے میں یزید کے لیے راہ ہموار کرنا، معاہدے کی ایک ایک شق کو توڑنا، جس کی انشاءاللہ تفصیل آئندہ آئے گی. جب والی مدینہ نے امام حسین سے یزید کی بیعت کے بارے میں گفتگو کی تو امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا اس عبارت کو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. آپ اسے دیکھیں، اس کو سمجھیں، یہیں سے اندازہ لگائیں کہ حکومت کا حق صرف اور صرف معصوم اماموں کا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے. دیکھیے امام نے اس کے جواب میں کہا ایھا الامیر، اے مدینے کے والی، انا اہل بیت نبوہ، بے شک ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہے یعنی معدن ہے، ومختلف الملائکہ، اور ہم ہی ہیں کہ ملائکہ کا آنا جانا ہمارے ہی گھروں میں ہوتا ہے، ومحط الرحمہ، اور رحمت پروردگار کے نازل ہونے کی جگہ بھی ہمارا گھر ہے، وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَا، ہمارے ہی واسطے اور ذریعے سے وسیلے سے اللہ دروازوں کو کھولتا ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے دروازوں کو بند کرتا ہے. یہ دروازے رحمت کے، برکت کے، نعمت کے
سارے حتیٰ مغفرت اور غفران کے دروازے ہمارے ہی وسیلے سے کھلتے ہیں اور ہماری ہی وسیلے سے بند ہوتے ہیں۔ اور یزید کیا ہے؟ وہ یزید رجل فاسق، یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں کہ یزید ایسا مرد ہے کہ جو فاسق ہے، شارب خمر، شراب پینے والا، قاتل النفس المحرمہ، اور بے گناہ لوگوں کی جانیں لینے والا قاتل، معلن بالفسق، فسق اور کھلے ہوئے گناہ کو کھل کے انجام دینے والا، علی الاعلان انجام دینے والا۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسا ہرگز اس جیسے کی، یعنی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے اس عبارت کے بعد یقیناً اندازہ لگا لیا ہوگا، اس میں 3 حقیقتوں کو مولا امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا ہے۔ نمبر 1، خلافت اور حکومت کا حق صرف اور صرف اہل بیت اطہار کو ہے، واضح کر دیا۔ نمبر 2، اہل بیت اطہار کو حق خود ان کی طرف سے نہیں ملا ہے، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے الہی کہ یہی اہل بیت ہیں کہ جہاں کے ملائکہ آنا جانا کرتے ہیں، رحمت اور اللہ کی مغفرت جن کے وسیلے سے نازل ہوتی ہے۔ تیسری اہم بات، یہ پوری توجہ سے سنیے گا ناظرین محترم، یہ اتنی اہم ہے کہ جس حقیقت کو دبانے چھپانے کی آج بھی خارجی مولوی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یزید کا جو اسٹیٹس ہے وہ مدینے میں جو بزرگان مدینہ ہیں ان پر بھی، مکے میں جو رہنے والے بزرگان مکہ ہیں ان پر بھی، شام والوں پر بھی واضح تھا۔ یہ کوئی اچانک شرابی یزید نہیں بن گیا تھا، اچانک کسی بے گناہ کا قاتل نہیں بن گیا تھا، اچانک وہ فاسق و فاجر مشہور نہیں ہو گیا تھا۔ اس کی کل عمر 30 سال کی تھی جب وہ مسند حکومت پر قابض ہوا، اور اس کے باپ نے جس کے لیے زمین ہموار کی، جس کے لیے ساری تیاریاں کروائیں، اس وقت اس کی عمر 30 سال کی تھی، اور کل اس نے 3 سال حکومت کی ہے۔ 3 سال سے زیادہ یہ حکومت بھی نہیں کر سکا ہے، اور ان 3 سالوں میں جو جرائم اور جو گناہ، جو ظلم و بربریت تاریخ نے اپنے سینے میں ثبت کیے ہوئے ہیں، اس کا آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن مولا علی ان تمام جرائم، ان تمام ظلم و بربریت اور ان تمام قتل و غارت گری سے بہت پہلے امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا کیا کہ یزید معلن بالفسق ہے، شارب بالخمر ہے، اور قاتل ہے، نفس محرمہ ہے۔ معلن کا مطلب یہ کہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ تو اس وقت بعض یہ جو آج کل آ کر کے جو دفاع کرتے ہیں اور وکالت کرتے ہیں معاویہ ابن ابو سفیان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک تو معاویہ ابن ابو سفیان کے سامنے وہ بہت اچھا تھا، اس وقت کو اتنا اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات جو مولا امام حسین فرما رہے ہیں، کب فرما رہے ہیں؟ جب یزید ابھی حال ہی میں باپ کے مرنے پر تخت خلافت پر، حکومت پر قابض ہوا تھا، تو کیا کچھ ہی دنوں کے اندر اس نے اتنا سب کچھ کر ڈالا تھا کہ مشہور ہو گئی اتنی بات؟ ایسا نہیں ہے۔ یزید کے کرتوتوں کا کسی ایک بھی اس زمانے کے باخبر مسلمانوں کو علم نہ ہو، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ سب کو خبر رہی ہے۔ اس لیے اگر سب کو خبر ہو، مدینے میں رہنے والوں کو بھی خبر ہو، مکے میں رہنے والوں کو بھی خبر ہو کہ یزید کیسا ہے، اور باپ کو خبر نہ ہو، تو یہ وہ باپ نہیں ہے کہ جس کا نام معاویہ ہے، معاویہ ابن ابو سفیان، کہ جس کے جاسوس مدینے میں گھروں کے اندر ہونے والی باتوں کی بھی خبر دیتے تھے،
وہ معاویہ ابن ابو سفیان ہے کہ جو اپنے اس طرح کے بیٹے کی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنے میں کسی بھی جرم کو معمولی سمجھ کر اور سبق سمجھ کر انجام دیتا چلا گیا ہے۔ بہرحال میں جی آپ نے وکالت کی بات کی ہے جی اب یہ زندہ مثال ہے اس آدمی نے جس کی آپ نے عبارت پڑھی ہے، یہ غالباً انصاب الاشراف کی عبارت ہے۔ جی اس نے سارا کچھ یزید کی بدماشیاں، اس کی بے ایمانیاں، اس کا فاسق مولن ہونا، قاتل النفس المحرمہ ہونا، شارب الخمر ہونا، اور یہ بعض کتابوں میں پھر آگے شطرنج، نرد اور بندروں سے اور ان سے، یہ سب کچھ اس کے باوجود اس نے آگے اگلی عبارت بھی پڑھی، اس نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ما ھذا کان صحیح العقیدہ۔ وکالت تو کیوں کرتے ہیں وکالت؟ یہ کہنے جب یہ تعارف کروایا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی ان شرارتوں بدماشیوں کے باوجود یزید صحیح العقیدہ تھا؟ اس لیے کہ جب باپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو باپ کو بھی بچانا ہے، اور باپ کو اس لیے بچانا ہے کہ ایک پورا سلسلہ ہے جو اس کو بچانا ہے۔ بہرحال ناظرین، انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہم لوگوں کے لیے بھی بات کو واضح کریں گے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اگر خدا نخواستہ کسی ظالم کے حامی نادانی میں رہے ہیں تو اب اس کے بعد ہم ظالم کے حامی نہ بنیں گے، کیونکہ اللہ نے ظالمین پر لعنت کی ہے اور ان پر بھی لعنت کی ہے کہ جو ظالمین کی حمایت کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں اور ظالموں کی کسی حد تک زبانی طور پر بھی کوئی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، مظلوموں کے ساتھ رہیں، ہمارا نقصان ہی ہوگا، لیکن اگر ظالموں کا بھول سے بھی ہم نے ساتھ دیا تو ہمارا بھی حشر ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں، ورنہ ہمیں کسی بھی لحاظ سے پرانے مردوں کی قبروں کو اکھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہونا چاہیے۔ ہم ایک اس 1400 صدی کے بعد اس صدی میں ماڈرن زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں پرانے لوگوں کی کسی کرتوت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ زمانے نے اتنا حق کو چھپایا اور ظلم و بربریت کے علمداروں کو اور سیاہ کاروں کو ہمیشہ مقدس بنا کر پیش کیا۔ اگر ہم کسی بھی لحاظ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کسی ظالم کی مدد کرتے ہوئے مر جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ ہم یہ البتہ نہیں چاہتے ہیں، ہم ماضی کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے اس کو سیکیور کر لیں، ہماری موت اور ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم بچا لیں، ظالموں کی حمایت نہ کر کے، مظلوموں کو سمجھ کے اور مظلوموں کی حمایت کر کے۔ ہم پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا علی مدد فرمائیں میرے بھائی۔ جی جی فرمائیں ظہیر عباس۔ مدنی صاحب کو میرا سلام ہے اور مولا پنجر پاک ان کو جزائے خیر دے، جی سے تو سلامتی مولا پنجر پاک ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ آمین الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے تو لوگوں ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن مولا حسین نے انہیں منع کر دیا کہ آپ کربلا ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ جانا چاہتے تھے، جس نے جانا اس نے تو ساتھ جانا ہی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جب ہم مولا حسین کو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، ان میں مدنی صاحب آگے ہمارے ساتھ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا 1400 سال کے بعد بھی مدینے والے آج ایسا ہی کر رہے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین کو لبیک کہیں، صرف مدنی صاحب اور مولانا انور چودھری صاحب، اب باقی مدینے والے کدھر ہیں سارے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جب مولا حسین کی شہادت کے بعد جب واقعہ کربلا ہو چکا، جناب میر مختار نے بدلہ لیا، آج مفتی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ بعد میں کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اس پہ ذرا روشنی ڈال۔ اگر آج کا مفتی کچھ نہیں کر سکتا نا تو صرف اتنا کر دے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ظہیر عباس صاحب، آپ نے بہرحال جذباتی ہو کر کچھ باتیں کی ہیں، ہم
صرف اتنا عرض کر چکے ہیں. کل کے پروگرام میں بھی کچھ اسی طرح کا سوال آیا تھا. مدینے والے جانا چاہتے تھے، اس کی کوئی بھی تاریخی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے. امام حسین نے منع کیا ہو یہ ناممکن سی بات ہے. امام حسین آواز دے رہے ہیں، کوفے میں رہنے والے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں، اور مدینے سے جانے والا کوئی آنا چاہتا ہو تو اس کو روکے، یہ ممکن نہیں ہے. صرف اپنے ہی اہل بیت اطہار میں سے چند شخصیات کو امام حسین نے مدینے کے اندر ہی رہنے کے لیے ایک مشن دیا، ایک ٹاسک دیا، ایک مقصد کے تحت ان کو وہاں پر رکھا، ورنہ کسی کو نہیں روکا تھا. میں نے عرض کیا ہے کل کی گفتگو میں، اور قبلہ بھی جانتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ الانصاب میں بھی موجود ہے اور دیگر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے تاریخ کی، کہ مدینے والوں سے معاویہ ابن ابو سفیان کے جیتے جی معاویہ ابن ابو سفیان نے یزید کے لیے بیعت آلریڈی لے لی تھی. صرف چند ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، ان میں سے امام حسین اور امام حسین کے گھر والے تھے. بات یہ ہے کہ جو بیعت کر چکے تھے، اب ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ جناب امام حسین کہیں تو وہ لبیک کہہ دیں گے اور آ جائیں گے. یہ تو بعد میں جب ظلم ہو گیا اور کربلا کا وہ عظیم سانحہ اور وہ عظیم شہادتوں کا سلسلہ تمام ہوا، تب جا کے مدینے والوں کی غیرت جاگی، جس طرح سے دیگر لوگوں میں جاگی. ابھی یہی کوفے والوں نے بھی بلایا، لیکن اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ جنگل میں کربلا کے میدان میں نواس رسول کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کے بھی درمیان سے لوگ نکلے اور لشکر توابین ایک وقت میں کوفے کے اندر سے 2000 افراد تیار ہو گئے تھے کہ ہم توبہ بھی کریں گے کہ ہم نے بہت بڑی بھول کی ہے، اور پھر بدلہ بھی حسین مظلوم کا لیں گے. یا لثارات الحسین کا نعرہ لگا کے وہ نکلے، اور اس کا جو ہے بہرحال امیر مختار نے بھی اس میں بڑا اپنا رول ادا کیا. دوسرے سوال کی طرف ہم جائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کالر ہمارے کون ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ مقصود حسین سید عرض کر رہا ہوں. جی میں حضرت قبلہ مفتی امین صاحب کی دیانت کو سلام کرتا ہوں، ماشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اہل سنت والجماعت سے ہو کر اتنے فراخ دل اور اتنے امین، واقعی نام امین ہی ہے، سبحان اللہ، علم کی امانت کو دیانت کے ساتھ پہنچاتے ہیں. میں ان کی کوئی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دراز عمر کرے. عرض یہ ہے کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت شیعوں کا عقیدہ ہے. اصول فروع میں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ. جناب حسین ان کا سب کا عملی نمونہ رہے ہیں، تو کیوں سقیفہ سے خلافت ثلاثہ تک اور جمل اور صفین سے صلح حسن تک اور امامت اور کربلا تک تمام امور امت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اہل بیت رسول سے متحارب اور خلاف اور برسر بیکار قوتوں کا وکیل، حامی، ناصر اور داعی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کبھی کسی مسلمان نے آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ اہل بیت رسول کی طرف سے ہو کر جواز پیش کرے یا مقدمہ لڑے. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی آدمی جو گناہ کرتا ہے اس پر اس کا اثر اسی پر پڑے گا، دوسرے پر نہیں ہوتا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مرد اگر جناب حسین کی مجلس میں جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ سفر کرے عورت، طلاق عورت کو ہو جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جرم تو مرد نے کیا لیکن برداشت عورت کرے. بہت مہربانی، دعا میں یاد رہے. بہرحال دونوں سوالوں کو ہم نے نوٹ کیا ہے. ناظرین مزید آپ کے سوال ہوں گے تو ہم نوٹ کریں گے، اور سوال کے ساتھ ہی انشاءاللہ گفتگو بھی جاری رہے گی. اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب، میں علی اظفر بات کر رہا ہوں.
علی اصفر صاحب، بسم اللہ۔ جی مدنی صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مدنی صاحب سے میرا سوال ہے، ابھی مدنی صاحب نے ذکر کیا ایک حدیث کا، تاریخ کا، کہ جب یہ کفار مکہ جب اسلام لاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند شرائطوں پہ اسلام لیا، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنا، ہم نے یہ تاریخ میں پڑھا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو کیا اپنے لڑکوں کو بھی وہ مارتے تھے؟ عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی تھی مارتے؟ بس یہی سوال۔ عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں؟ جی سمجھ گیا میرا سوال؟ جی جی بالکل بالکل سمجھ گئے۔ جی خدا۔ جی اور اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کریں گے، اگر نہیں تو چلیں ٹھیک ہے، جب بھی آئیں تو ہم لے لیں گے۔ آپ امیر مختار کے بارے میں آپ کی کیا مطالعات ہیں، آپ کی کیا معلومات ہیں؟ ان کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے، اور مگر بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کا وہ عقیدہ ٹھیک نہیں رہا۔ اب اس کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں، البتہ اتنا میں نے ضرور پڑھا ہے کہ وہ قاتلین حسین سے انہوں نے بدلہ لیا ہے، اور خوب اچھے طریقے سے ان کا جو ہے۔ جی اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون، کہاں سے؟ جی میں میاں ادریس بات کر رہا ہوں لندن سے سر۔ کون؟ میاں ادریس۔ میاں ادریس؟ ادریس جی، لندن سے۔ جی جی فرمائیے۔ جی مجھے پروگرام میں جانا ہے سر پلیز۔ آپ پروگرام پر ہیں اور آن ایئر ہیں اس وقت، آپ کی بات پوری دنیا سن رہی ہے۔ جی السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور مدنی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی مجھے تھوڑی سی انفارمیشن، اسلامک انفارمیشن کے لیے چاہیے۔ جی ایک دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، پہلے بھی 2-3 پروگراموں میں آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا سر۔ ایکچولی میں لاسٹ منتھ جو ہے نا گیا ہوا تھا سیریا میں بھی، تو ہسٹری کے حوالے سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر مبارک ادھر لایا گیا حلب میں، اس کے بعد سیریا میں آئے، تو یہ صرف سر مبارک آیا، آپ کا در مبارک نہیں آیا، تو بغداد شریف میں جو ہے وہ آپ کا جس میں اقدس ہی صرف دفن ہے، یا آپ کا سر مبارک بھی وہیں پہ دفن ہے، یا اس کے متعلق کیسے روایات ہے کہ جو آپ کا روزہ اقدس ہے کہ اس میں آپ کی پوری باڈی سر کے سماعت ساتھ ہی ہے، یا الگ الگ دفن کیا گیا کہیں پہ؟ ٹھیک ہے۔ ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ جی مولانا صاحب، ایک تو میرا یہ چھوٹا سا یعنی کہ نا کوئسچن تھا۔ دوسرا جو میرے ذہن میں ایک سوال امیر معاویہ کے متعلق، حضرت امیر معاویہ کے متعلق تھا، وہ آپ نے کافی حد تک ابھی یعنی کہ نا آپ کی باتوں سے مجھے کلیئر ہو گیا ہے۔ تو تیسری بات جو ہے، میں آپ کو اکثر سنتا رہتا ہوں، برائے مہربانی کر کے اگر آپ کو برا نہ لگے تو ذرا تھوڑے سے جو ہے نا سخت الفاظ وہ استعمال نہ کیا کریں، تاکہ بندے کو سننے والے کو تکلیف نہیں ہوتی، اور آپ کی توسط سے کافی تاریخ جو ہے نا اسلام کی وہ مل رہی ہے، وہ کچھ پتہ چلتا ہے۔ باقی یہ جو کہنا نا کہ مفتی یہ کہتے ہیں یا ذاکر یہ کہتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کہتا ہے، اپنے اپنے عقیدے پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، ہمیں اگر کوئی علم دے گا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب میں باب صغیرہ میں گیا، میں فرسٹ ٹائم گیا، میرے باپ دادا کبھی نہیں گئے، دوسرے کبھی نہیں گئے، میں فرسٹ ٹائم گیا ہوں، مجھے تمام روزوں کا پتہ چلا، ان کی ہسٹری کا پتہ چلا۔ آپ جو ہے پوچھنے کی، اگر ہم جاتے ہیں کسی مولوی کے پاس تو وہ ہمیں ایسی بات بتاتا ہے جو صحیح، میرا مطلب وہ کچھ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم اہل تشیع کے پاس جاتے ہیں تو کچھ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب میں ادھر جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں تھی جو پوچھنا چاہتا تھا، میرے ساتھ 2-3 ذاکر بھی تھے تو وہ بھی نہیں۔ اچھا ایک بہت اہم سوال ہے میرے ذہن میں، وہ بہت مجھے کھٹکتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اہل سید ہو اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ پہ یا اس کے راستے پہ قائم نہ ہو، اس کو فالو کرنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا ہمارے پہ لازم ہے؟
کیونکہ سید زادے بہت ریسپیکٹیبل ہے میری نظر میں، لیکن ایک بندہ جو پٹری سے اتر گیا ہے اس کی ریسپیکٹ کرنا ایز اے سید ہونے کے ناطے کیا کہ دوسرے بندے پہ فرض ہے، لازم ہے، پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو، میں نے کسی تنقید سے فون نہیں کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت عمدہ آپ نے باتیں کی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ جیسے جو تلاش کر رہے ہیں اور حقیقت کے متلاشی ہیں ان کو سلام کروں. میں ہمیشہ آپ کے سامنے اپنے محبت بھرے سلام کو اسی لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے کبھی کسی بھی لحاظ سے مایوس نہیں ہوں گے، نا امیدی بھی آپ کو نہیں ہوگی. جہاں تک بات آپ نے کئی سخت الفاظ استعمال نہ کریں، ہماری پوری کوشش ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ پردے ڈالا جاتا ہے، پردے ڈالنے میں بھی کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، تو بہرحال وہاں پر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جو آج کل کے خارجی مولوی ہیں وہ لوگوں کی سادگی سے کس طرح ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں کبھی کبھی ہم الفاظ میں کہیں سختی برتتے ہیں، جس کی ہم کوشش کریں گے کہ مزید آپ کی تسلی کے لیے وہ سخت الفاظ بھی استعمال نہ کریں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی میاں ادریس صاحب ہم بہت جلد دے رہے ہیں. آپ بہرحال پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. اگلے کالر کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب جی میرے بھائی کون کہاں سے؟ جی مولانا صاحب میرا نام محسن ہے، میں ملٹن کین سے بات کر رہا ہوں. محسن صاحب ملٹن کین سے، بسم اللہ. جی بچکانہ سوال ہے، بٹ آئی ہوپ جو آپ کے اہل سنت عالم ہیں وہ اس کا جواب دیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں کتنے صحابی اور کون کون صحابی جو حضور کے تھے انہوں نے حصہ لیا تھا امام حسین کے اگینسٹ؟ اگر کوئی کچھ ان کے نام وغیرہ ملتے ہیں تو 2-4 کے آپ ہمیں کربلا میں حسین امام حسین علیہ السلام کے خلاف؟ جی ان کے خلاف حضور کے صحابیوں میں سے امام حسین کے خلاف کون کون کھڑا ہوا تھا اگر کوئی تھا اس زمانے میں زندہ؟ اچھا دوسری بات ہے، آپ ہی کا کوشچن ہے جو میں آپ کے سنی عالم سے پوچھوں گا. آپ نے فرمایا تھا مولانا صاحب ان کچھ اسی مہینے میں کہ جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کا جنازہ 3 دن پڑا رہا، اس کو دفنایا نہیں، اور حضرت علی کسی اور کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے تھے، تو حضرت علی نے ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ کیا جنازہ پڑھانا بدعت تھا؟ آپ سمجھ گئے وہ بات جو آپ نے کہی تھی حسینی مشن میں؟ جی جی بالکل. وہ آپ سنی عالم سے پوچھئے پلیز. ٹھیک، شکریہ سر، مہربانی، خدا. ٹھیک ہے. ابھی مزید کالرز تو آئیں گے ہی. امیر مختار کے بارے میں جو سوال آیا ہے ناظرین، قبلہ نے بتایا کہ ایک چیز تو مسلم ہے کہ انہوں نے انتقام لیا خون شہدائے کربلا کا، اور دشمنان نے امام حسین اور قاتلان نے شہدائے کربلا کو ان کی سزا دی، ان کے اعمال کی کیفر کردار تک انہیں پہنچایا. لیکن اس کے بعد اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کا عقیدہ بدل گیا تھا. بعض نے آ کر کے وہ باتیں کی ہیں کہ جن کا سرے سے تاریخ کے اندر وجود ہی نہیں ہے، کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یا پھر پتہ نہیں کیا کر دیا. ایسی کوئی بات تاریخ میں مسلم نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. البتہ ہمارے یہاں بھی چند تاریخ میں خدشات ان کے بارے میں تحفظات بتائے گئے ہیں، لیکن چونکہ کسی معصوم امام نے ان کی مذمت نہیں کی، اس لیے تاریخ میں ان کی مذمت کہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے. آج کا اگر کوئی مولوی مذمت کرتا ہے یا جہاں پر واضح طور پر انہیں فسق نظر آتا ہے، شرک نظر آتا ہے، کفر نظر آتا ہے، وہاں تو وہ دیکھنے سے رہے. لیکن جہاں کوئی اہل بیت کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی کوئی لغزش بھی نظر آتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ خود خارجیت کی ایک علامت ہے جو بعض ہمارے خارجی مولویوں میں پائی جاتی ہے. ہم اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ اگر ٹی وی سے نہ سنیں تو بہت مہربانی ہوگی،
ٹی وی کے ویلیوم کو پلیز بند کریں اور فون پر بات کریں. جی بسم اللہ فرمائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے؟ آپ پھر ٹی وی سے سن رہے ہیں, مہربانی کریں ٹی وی کو بند کریں یا ٹی وی کے ویلیوم کو بند کریں اور پھر آپ ہمارے اس پر فون پر بات کریں پلیز. اچھا جی حضرت. اچھا مولانا میں نے سوال پوچھنا تھا آپ لوگوں سے. آپ اپنا نام بتائیں گے میرے بھائی؟ جی میرا نام خان ہے. خان لندن سے بول رہا ہوں. خان صاحب لندن سے بول رہے ہیں, فرمائیے. مولانا بات یہ ہے کہ کربلا کے واقعے پہ جو ماتم کیا جاتا ہے, ہاں, تو سب سے بڑا غم تو امت کے لیے تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے. تو اور امت میں 73 فرقوں میں بٹ گئی, اور اس کے بعد جو بھی امت کا حال ہوا آج ہمارے سامنے ہے, تو اس دن ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے سے پتا تھا امام حسن کے بارے میں, امام حسین کے بارے میں, انہوں نے سب کچھ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ, میری آل کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن کیا قرآن اور حدیث کی روح سے کہیں آپ یہ بات ثابت کر سکتے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے وصال کے بعد یہ بھی تو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چیز ہونی ہے میری امت کے ساتھ میں؟ تو